ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتکز کیجئے، انسان کا خسارہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے۔ کیسے کیسے دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی محنت، کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر۔ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے، سورت البلد، اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا، یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، کہاں کہاں انسان جاتا ہے، یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت۔ ہاں، ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہیں انہیں کوئی مشقت نہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے، ذہنی کوفت زیادہ ہے۔ ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے، خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے گی۔ وہ 8 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد ایسا سوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہپنوٹکس، خواب آور دوائیاں، سیڈیٹیوز، مسکن ادویات، یہ سارا لیبلیم اور یہ ویلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل نہیں۔ کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا معاملہ۔ 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکل گیا، جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گیا، شیر خار بچے کو۔ اس آیت پر اب نگاہ کو مرتکز کیجئے، انسان کا خسارہ میں رہنے والا، محل کا باسی۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی، ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ آپ نے سوچا نوع انسانی کا مشاہدہ، انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ، کیسے کیسے دکھ اس نے دیکھا، کتنی تکلیفیں، کوئی اندھا ہے ٹھوکر کھا کر، کتنی محنت، کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر، اور ان کی نگاہوں کے سامنے قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے، سورت البلد، اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس دکھ سے ووالد کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں، لقد خلقنا الانسان، انسانوں کی ایک عظیم اکثریت، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لدو، یہ مشقت ہر انسان کا بیل بن کر زندگی بسر کرتی ہے۔ لوگ گھروں کو 8 گھنٹے تک اینٹیں ہو رہا انسان جاتا ہے، یہ اس دنیا میں محنت انسان ہے۔ ہاں، ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محنت میں رہنے والے اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی اسے پوری نہ ملے، انہیں کوئی دکھ نہیں۔ اور یہ تو ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچہ جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے تو شاید کوئی برتن بیچے بغیر اس کی دوا کا سامان، ذہنی کوفت زیادہ ہے۔ ایسا شخص ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے، کتنی مشقت کے اندر پسا، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے، لدوٹ، خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی۔ انسانوں کی عظیم اکثریت کی سطح پر 8 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد ایسا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے کے لیے مشقت ہی مشقت ہے، اس کے احساسات ہی ہپنوٹکس، خواب آور دوائیاں، انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے، یہ سارا بیل کو اسے کوئی غرض نہیں کہ فلاں کوئی بچہ اٹھا کے نہیں تھا، اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، سکون اور اطمینان، اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا ہے۔ کسی کی گھوڑے کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے، اور مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا معاملہ یہ ہے کہ 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ اپنی اولاد کے لیے محل کو چھوڑ کر نکل گئے۔ رات کی نیند ہے حرام ہے، اس لیے کہ بچہ جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر تپ رہا ہے، یا درد سے شیر خار بچے کو لہذا نماز ہو سکتی ہے، نماز ہو سکتا ہے۔ راجدھانی میں رہنے والا، محل کا باسی، لاہور میں کیروسین آئل، یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے، اور اکثر و بیشتر جو ہے یہ کبھی کا تیل جو ہے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس میں انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ۔ تو کئی فرلانگ لمبی قطاریں دیکھا، کوئی اندھا ہے ان دکانوں کے باہر، ڈپو کے باہر،
کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے ایک گود میں بچہ ایک کی انگلی پکڑے ہوئے، بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے، اور کئی کئی گھنٹے کھڑی۔ اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں ہے انسان کا، یہ مشقت انسان کی، دکھ اس کا مقدر کیوں ہے؟ غالب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس صدمے سے، اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ رنج سے خوگر ہوا انسان، انسانوں کی ایک عظیم اکثریت مشکلیں اتنی بڑی علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لگ بھول جاتے ہیں، ورنہ واقعہ یہ کہ قلب حساس ہو اگر اور قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، سب سے پہلے آدمی غم سے نجات وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا؟ اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی۔ حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ہے، ان سے کوئی بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برتن بھیجے بغیر اس کی دوا کا سامان نہ کر سکے، کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا، کتنی مشقت کے اندر پسا ہوا ہے۔ انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے انسان، انسانوں کی عظیم اکثریت کو بھی قرآن مجید کی ایک صورت میں قسمیں کھا کر، لیکن آپ کو معلوم ہے مشقت کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہے، اس کے احساسات یہ نہیں، انکا کادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا، تیری بخار ہوا ہے یا کیا کہیں بڑھ کر ہے، تجھے صدمے سے وہ بیل بجھاتے ہوئے مشقت پر مشقت کو کوئی پتا نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد نہیں ہے، رب کے حضور مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے، جواب دہی بھی کوئی پتا نہیں۔ لیکن انسان کے حساب سے، اس دن کے احساس سے کہ والدین کو جو بڑے بڑے ہماری امت کے عظیم جو برے سبب ہے، ان کا یہ حالات کی نیند حرام ہے، اس لیے کہ بچہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپ رہا ہے، وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا لہذا نماز ہو سکتی ہے، میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا پر دیکھا جس سے لاہور میں کیروسین آئل اس زمانے میں ابھی کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا اور اکثر آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جائے، ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کی شارٹیج ہو محاسبہ کوئی نہیں، تو کئی فرلان جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے دکانوں کے باہر ڈپو کے باہر اور ایسے منظر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک گود میں بچے کو ان کا سر جو ہے وہ اپنی زانوں پر رکھ لیا، بوتل ہاتھ میں لیے وہ تیل کے لیے، اور کئی گھنٹے کھڑی اور بے چینی۔ یہ مشقت انسان کیوں پریشان ہے؟ غالب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، مبشرہ میں سے آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسا ہو، اگر قیامت کے دن عمر برابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی احساس ہو اگر، اور قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، حضرت علی کا آدمی غم سے نجات پائے۔ ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا، اچھا یہ تو ہوا حضرت علی کا انسان فی کبد کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا کسی طرح۔ حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے کہ اچھا چھوڑو مجھے، میں نماز کی نیت محاسبہ بھی ہے کیا؟ نیت نماز کی نیت جواب دہی بھی ہے، کانپتے تھے کس کے سامنے، ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر سامنے مجھے ایک دن جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے، خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے قسمیں کھا کر، جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر، اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے حتی یسأل عن خمس جب تک 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ اے انسان وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے، ایک روز اپنے رب کے حضور میں تمہیں دنیا میں دیے، جواب دہی کہاں ضائع کیے؟ اس دن کے حساب سے، اس دن کے احساس سے جو بڑے ہماری امت کے عظیم جو گنہ سرسبد دن، ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدمی قدیم کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے کاش جو ہے وہ اپنے درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا، یہ جوانی کہاں گلائی جس سے حساب کتاب نہیں، ایک لمحے کا حساب تھا، کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا، ایک پائی کا حساب دو، مال کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے وقت عیاشیوں میں سخت بے چین یا نیکی کے کاموں میں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کے دین کے لیے ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا، تو کہانی زندگی کے بارے میں ایک عجیب زندگی پوری بحیثیت مجموعی کہا، انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں، اور خاص طور پر شباب کا دور عشرہ مبشرہ میں سے 2 سوال مال کے بارے میں کمایا کہاں سے، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اور آخری سوال اگر قیامت کے دن عمر برابر پر چھوٹ گیا تو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا؟ یہ احساس جن کو ہوتا، علم کے انبار لگاتے چلے گئے، علی کا حال کیا ہوتا، اور عمل کی آغاز کی بھی نوبت نہ آئی،
حافظ صاحب سے یہ علم جو ہے یہ حضرت علی کا معاملہ اس روز سب سے بڑا وبال بن ہو گیا تھا، کسی طرح نکل نہیں رہا، اتنا علم، اور حضرت علی نے فرمایا بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتا، نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرزتے۔ یہ جواب دہی کا احساس ہے کس کے سامنے، جس کی وجہ سے انسان کس کے سامنے مجھے جواب دہی کے لیے حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں، لن تزولا قدم ابن آدم، محنت اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد آدم کے قدم ہل نہیں سکیں۔ غالب نے خوب کہا ہے جیسے مجرم کھڑا گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین سے ہل نہیں سکو گے، حتیٰ یسأل، یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے، کان کھول کر سنیے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کا حساب دو، یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے، کہاں ضائع کیے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کے دن، ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے، قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے، یہ جوانی کہاں گلائی، حساب دو، ایک ایک لمحے کا حساب دو۔ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، ایک ایک پائی کا حساب دو، مال کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، گل چھروں میں، عیاشیوں میں، یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق اللہ کے دین کے لیے۔ 4 سوال ہو گئے، 2 زندگی کے بارے میں، ایک زندگی پوری بحیثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی، اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا۔ 2 سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، خرچ کہاں کیا، اور آخری سوال وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا۔ علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی۔ یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا انسان، اتنا علم اور عمل کچھ نہیں، بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتا بن جائے۔ یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے، کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں، مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں۔ اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے۔ یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی